ویلکم بیک ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات اور اطلاعات دی جاتی ہیں کہ جی ڈکیتی ہو گئی اور مزاحمت پہ گولی مار دی ہے۔ پیر آباد کا علاقہ ہے قصبہ کالونی، جہاں پر یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ واقعے کو حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ 4 مسلح ملزمان آئے، ہم نے مزاحمت کی تو ہمیں گولی مار دی گئی۔ جب پولیس نے تحقیقات کی، پولیس کو شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، بیان قلمبند ہوئے تو بیانات میں بھی جو ہے وہ تضاد پایا گیا، تو اس کے بعد جو حقائق ہیں وہ بالکل برعکس سامنے آئے کہ معاملہ ہی جھوٹا تھا۔ گولی خود چل گئی تھی اور لگ گئی تھی اور اس کو جھوٹا ایک معاملہ کر کے 15 کی گئی۔ اب تفصیلات کیا ہے، ہم اپنی کرائم رپورٹر فیضان خانزادہ ان سے لیتے ہیں اور پولیس نے اب اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فیضان خانزادہ، کیا تفصیلات ہیں ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کراچی کا ضلع ویسٹ میں تھانہ پیر آباد ہے، جہاں پر ڈکیتی کا ڈاپ سین سامنے آیا ہے، جس کے نتیجے میں پولیس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا کیونکہ ڈکیتی کی اطلاع دی تھی اس نے، جس کے بعد پولیس نے تفتیش کی اور یہ اطلاع جھوٹی نکلی۔ جبکہ پولیس کا یہ موقف ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے بعد ابتدائی طور پر جو رپورٹ معلوم ہو چکی ہے اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ ملازم ہے جس نے ڈکیتی مزاحمت پر گولی لگنے کی اطلاع دی تھی، جس پر پولیس بر وقت پہنچی ہے وہاں پر، اور حقائق کے بعد سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے یہ فائر ہوا تھا۔ بالکل، یہ جو ملازم تھا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ملازم تھا، اس نے وہاں پر کچرا کنڈی میں اپنے ہی اسلحے سے فائر کیا ہے، جس میں انہی کے ملازم کو یہ فائر مگر فیضان خانزادہ ہم ایک اور بات بھی جاننا چاہیں گے کہ کوئی بھی اس طرح کی اطلاع ملتی ہے اور پھر سوشل میڈیا بھرا دکھائی دیتا ہے اور اطلاع جب یہ بعد میں جھوٹی نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بات تو پہنچ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ غلط، بات تو پہنچ جاتی ہے، مختلف ابلاغ کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ تصدیق کا مرحلہ کتنا ضروری ہونا چاہیے کسی بھی فورم کے اوپر کہ اگر وہ خبر دی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں رک کے ٹھہر کے تھوڑی چھان بین کر کے دے دینی چاہیے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ہاں جی بالکل، یہ ایسی اطلاعات بالکل رہی ہیں کیونکہ سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں اور اس میں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر سبقت لے جاتا ہے، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ اس میں ہونا چاہیے۔ بالکل وزیر داخلہ کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے وزیر داخلہ کو آگاہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کی فورس پولیس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں غیر تربیت یافتہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تربیت مکمل طور پہ نہیں دی جاتی۔ آج بھی ایک ایسے ہی واقعہ پیش آیا جس پر جو ہے وہ ایک فائر ہوا، جس پر فائر ہونے کے بعد اس کو ڈکیتی مزاحمت بنایا گیا۔ اچھا فیضان خانزادہ صاحب، اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات آئی ہیں کہ یہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ خود کتنا تربیت یافتہ تھا، اس کی عمر کیا تھی؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین کو آگاہ کریں۔ جی بالکل، یہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی عمر تقریباً 19 سال بتائی جاتی ہے اور اس سے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے، کیونکہ یہ اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ پولیس نے حقائق کو چھپانے اور اقدام قتل کا دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ جی تھوڑا سا ہم فیضان اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ اس طرح کے واقعات سیکیورٹی گارڈز کے پہلے بھی ہوئے ہیں جس سے تو شہریوں کی جانیں بھی چلی گئی ہیں۔ اب جب یہ بار بار معاملہ آ رہا ہے کہ جی جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ غیر تربیت یافتہ نکل رہے ہیں، کہیں عمریں جو ہیں وہ کم ہیں اور ان کو اسلحہ پکڑا دیا جاتا ہے، تو پھر پوچھ گچھ کون کرے گا ان کو کسی نہ کسی کرائٹیریا کے اندر لاگ کر ان کا احتساب کون کرے گا؟ کیونکہ ہم ایک کے بعد ایک ابھی کچھ دنوں قبل جو ہے یہی باتیں اپنے شوز میں کر رہے تھے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ کس طرح لیگل فریم میں آ سکتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ڈیٹا نہیں موجود ہوتا، ہتھیار پکڑ کے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ جی بالکل، آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ غیر مصدقہ سیکیورٹی کمپنی کو بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس وقت رجسٹرڈ سیکیورٹی کمپنی کی تعداد 200 کے قریب ہے اور یہ سیکیورٹی کمپنی محکمہ داخلہ کے دائرے کار میں آتی ہے۔ اس سلسلے میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کمپنی کے خلاف محکمہ جات کارروائی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ کارروائی نہیں ہوگی محکمہ داخلہ کی طرف سے یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور اس کی سخت ایس او پیز کی ضرورت ہے جس میں وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ کو عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے۔ جی فیضان خانزادہ صاحب لائن پہ رہیے گا۔ ناظرین، ہم نے کچھ دنوں قبل بھی یہ واقعہ اس طرح کا ایک رپورٹ جب ہو رہے تھے تو ہم نے کنسرن جو ان کی ایسوسی ایشن ہے
تو ان سے جب ہم نے بات کی تو وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ متعدد ایسی کمپنیاں ہیں جن کے پاس لائسنس کے اندر معاملات خراب ہیں، اسلحہ جو ہے وہ کرائے پہ دینے کے انکشافات ہوئے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ہلا دینے کے لیے کافی تھیں، بہت ساری کمپنیز تو رجسٹرڈ تک نہیں ہیں۔ یہ ہم نہیں بتا رہے تھے، یہ کنسرن ایسوسی ایشن کے ریٹائرڈ فوجی افسر تھے، وہ اس ایسوسی ایشن کے صدر تھے، وہ یہ باتیں فرما رہے تھے اور انہوں نے آتے جاتے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا کے لیے اس کے اوپر کام کریں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مختلف جرائم پیشہ لوگوں کی سہولت کاری کے اندر بھی سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ ملوث رہتے ہیں۔ ہم سب کی بات نہیں کر رہے، مگر اگر ان کے قوائف جمع ہوں گے پراپر تھانے کے اندر، پراپر طریقے سے ان کے اسلحہ اور ان کی تمام چیزیں مکمل انداز میں پراپر انداز میں ہو رہی ہوں گی تو یقینی طور پہ کچھ بہتری آ سکے گی، ورنہ ہر چیز کوئی کاروبار اور دھندہ بنایا ہوا ہے اور وہ چلتا دکھائی دے رہا ہے کراچی کے اندر، تو یہی صورتحال جو ہے وہ مزید نظر آئے گی۔ اب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی فیضان بتائیے گا کہ مزید تفتیش میں پھر کیا ہوگا؟ ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے، دوسرا ساتھی ابھی زخمی ہے، اس کی بھی گرفتاری جو ہے وہ بنائی جائے گی؟ دیکھیے مزید تفتیش ہوگی تو یہ ایسا بالکل ہے، اس کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور جیسا آپ نے سیکیورٹی گارڈ کے حوالے سے کہا تو یہ ایس او پیز پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا محکمہ داخلہ کی جانب سے یہ معاملات ہوتے رہیں گے، اور اس کیس کو پولیس نے بڑی کامیابی سے حل کیا ہے، اور یہ پولیس کو اپریشیٹ مثبت یہ رویہ ہے پولیس کا، کیونکہ پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں یہ جب شک ہوا کہ یہ جو آج واردات ہوئی ہے اس واردات میں ہمیں بالکل اس بات کی اطلاع تھی کہ یہ اپنی ہی گن سے جو ہے وہ فائر ہوا ہے، جس کے اپنے ہی ملازم کو لگا ہے، تو بالکل ایس او پیز پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ جی فیضان خان زادہ صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، معاملہ یہی ہے کہ جب ہم سیکیورٹی گارڈز کو بھرتی کر رہے ہوتے تو اکثر و بیشتر جو شہری ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کرتے، وہ بھی اس چیز کا اندازہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پاتے کہ جناب جو بھی شخص کو آپ اپنی سیکیورٹی کے اوپر مامور کر رہے ہیں جا رہے ہیں وہ خود کتنا اہل ہے، کیا اس نے تربیت لی ہوئی ہے۔ دوسرا فیضان مجھے ایک اور بھی بات بتائیے گا، اکثر و بیشتر آپ کرائم رپورٹر ہیں، اکثر و بیشتر یہ اتفاقیہ گولی چلنے کے واقعات بھی جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، خود سیکیورٹی گارڈ اپنی اتفاقیہ گولی چلنے سے ساتھی کی جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اتفاقیہ گولی کوئی گنز ان کی صحیح نہیں ہوتی، مینٹین نہیں ہوتی، کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ اکثر ہر مہینے ہر 2 مہینے کی یہ خبر ہوتی ہے کہ اتفاقیہ گولی چلنے سے ایک شخص مر گیا۔ جی بالکل، دیکھیں یہ غیر تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ بھرتی کر لیتے ہیں، اور جیسے کہ آج جو معاملہ ہوا اس کی عمر بھی 19 سال بتائی جاتی ہے، اور سیکیورٹی گارڈ کو انتہائی کم محاوضہ دیا جاتا ہے، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں بھرتی کیے جاتے ہیں، جن کو مکمل طور پر ٹریننگ نہیں دی جاتی، کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، جس کے بعد یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ نہیں، جبکہ گنز کی بھی ذرائع کے مینٹیننس کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ مینٹین نہیں ہوتی گنز۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، گن مینٹین بھی نہیں ہوتی اور ان کی تربیت نہیں کی جاتی، گن کو ایک جو اسلحہ ہے اس کی ایک اپنی عام فیضان خان زادہ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ناظرین فیضان اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں۔ جی میں بالکل آپ کو بتاؤں کہ یہ غیر تربیتی یافتہ لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان کے اسلحہ کی بھی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے، جس کے بعد کبھی کبھی بلٹ جو ہے وہ خود بخود فائر ہو جاتی ہے۔ یہ کئی ایسے انکشافات ہوئے ہیں جس کے بعد کئی ایسی جانیں جا چکی ہیں۔ اس پر خصوصی طور پر وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ کو عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ان کی تربیت کے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ بالکل کم ہیں۔ ہمیں ایس او پیز پہ سخت سے سخت عمل درآمد کرانا ہوگا۔ بہت شکریہ، فیضان خان زادہ کرائم رپورٹر تھے اور ایک ایکسکلوزیو سٹوری کے اوپر بات کر رہے تھے۔ صبح یہ خبر آئی کہ 4 مسلح ملزمان نے لوٹ لیا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ملازم پر۔ جب تحقیقات اور تفتیش ہوئیں تو معاملہ اس سے برعکس نکلا، خود سیکیورٹی گارڈ سے چلنے والی گولی جو ہے اس کا نشانہ بنے ہیں یہ ملازم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے۔ تاہم پولیس نے پرچہ جو ہے وہ کاٹ دیا ہے اور اس کے اوپر مزید تحقیقات تفتیش ہوں گی۔ تاہم جو اس میں ایک اہم بات سامنے آئی ہے
کہ جی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ تھا پولیس کے مطابق، اور ساتھ ساتھ اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال اس شہر کے اندر کیا ہے، کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اپنے میزبان علیزہ کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔